الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، باسط صاحب نے اپنے پروگرام کا تفصیلی تعارف کرا دیا ہے۔ میں صرف اس میں اتنا اضافہ کروں گا کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں بے شمار ادارے کام کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے بھی ہیں، تحقیق کے ادارے بھی ہیں، اس نوعیت کی تنظیمیں بھی ہیں جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو وہ کیا چیز ہے کہ جو ان کے پروگرام کو ایک انفرادیت دیتی ہے؟ بہت مختصر طریقے سے چند منٹ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے پاس اپنا دین پیغمبروں کی ہدایت کی صورت میں موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری پیغمبر تھے۔ اس دین کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہی دین دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دین ہم کو دو صورتوں میں ملا ہے، ایک قرآن مجید ہے، ایک پیغمبروں کی سنت ہے جس کو آپ نے اپنی سینکشن سے آگے جاری کر دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو کچھ بیان کرتی ہیں، خواہ وہ ایمان و اخلاق کے بارے میں ہے، خواہ وہ قانون سے متعلق ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ اس میں نہ ہم کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ کوئی تغیر کر سکتے ہیں۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس دین کو سمجھیں، اس کو اپنی طرف سے دیانتداری کے ساتھ انٹرپریٹ کریں اور پھر لوگوں کو اس میں تعلیم دیں، ایجوکیٹ کریں۔ یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا۔ اس دین کے فہم، اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی تعبیر کا ایک پورا علم وجود میں آیا ہے۔ یہ بڑا غیر معمولی علم ہے، اس کی بڑی شاندار تاریخ ہے۔ اس کو اگر آپ ایک لفظ میں ادا کریں تو وہ یہ ہے کہ ایک تو خدا کا دین ہے، اور دوسرے جو کچھ لوگوں نے اس کو سمجھا ہے اس سے پیدا ہونے والا ریلیجیس تھاٹ ہے، مذہبی فکر ہے۔ پہلی چیز اللہ کی بات ہے، اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچی ہے، اس میں نہ کسی تبدیلی کی ضرورت ہے، نہ کسی ریفارمیشن کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری چیز انسانی کام ہے۔ لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہے، لوگوں نے سنت کو سمجھا ہے، لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تاریخی ریکارڈ منتقل ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر جو فکر پیدا ہوا ہے یا جو ریلیجیس تھاٹ پیدا ہوا ہے وہ ہمیشہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے ریویو کیا جاتا رہے، اس پہ نظر ثانی ہوتی رہے، کیونکہ انسانی کام کبھی بھی حتمی اور قطعی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جو لوگ علم کی دنیا سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ سائنس ہو، وہ فلسفہ ہو، وہ حکمت ہو، وہ میتھمیٹکس ہو۔ ہر علم جب انسان تخلیق کرتا ہے تو وہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک زندہ علم بنے، لوگ اس پر غور کرتے رہیں، اس کو دیکھتے رہیں، اس کا جائزہ لیتے رہیں، اس کو کویسچن کرتے رہیں، اور جہاں کہیں وہ محسوس کریں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو درست کرتے رہیں۔ گویا علم کی دنیا اصل میں ہمہ وقت ریفارمیشن کی دنیا ہے، ریویو کی دنیا ہے۔ اس کی اصلاح کا کام، اس کی تجدید کا کام، اس کو نئے سرے سے دیکھنے کا کام، اس کا جائزہ لینے کا کام، اس پہ نظر ثانی کرنے کا کام، یہ زندہ کام ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے ہاں بدقسمتی سے اس کام پر پابندی سی رہی، اور اس پابندی پر بھی اب کوئی 1000 سال گزر چکا ہے۔ عمومی طور پر لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ پہلی 3-4 صدیوں میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کو اب بینے ہی ویسے ہی رہنے دینا چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگ یہ توجہ دلاتے رہے اور انہوں نے کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن عام رویہ یہی رہا کہ یہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ایک غلط رائے اختیار کرتے ہیں اور زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وہ چل جاتی ہے۔ تو یہ پابندی بھی اگرچہ غلط تھی، علم میں نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ چل گئی۔ مسلمانوں کا ایک بڑا امپائر قائم تھا، دنیا پر ان کا سیاسی غلبہ تھا، ایک تمدن اور تہذیب وجود میں آ چکی تھی جو اپنے ہی مومنٹم پر چل رہی تھی، تو اس میں کچھ زیادہ احساس نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی 3-4 صدیوں میں دنیا تبدیل ہو گئی، ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی۔ نہ وہ امپائر رہا، نہ اس کی طاقت رہی، نہ وہ قومیں رہیں، نئی قومیں دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہو گئیں، نئی تہذیب وجود میں آ گئی، نئے افکار پیدا ہو گئے۔
مغرب میں رینیسنس ہوا، ریفارمیشن کی تحریک چلی، انڈسٹریل ریولوشن ہوا، اور اب تو ٹیکنالوجی کا ایکسپلوژن ہو گیا، تو ایک بڑی نئی دنیا وجود پذیر ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ ناگزیر ہے کہ اس ریویو کے عمل کو زندہ کیا جائے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو کچھ ہے، خواہ تعلیم دی جاتی ہے، خواہ تحقیق ہوتی ہے، خواہ کسی چیز کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، وہ اسی لحاظ سے باقی تمام اداروں سے منفرد ہے کہ اس کی بنیاد اس اصول پر رکھی گئی ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر قرآن و سنت کی بنیاد پر اس پورے علم کو ریویو کریں گے، اس پہ نظر ثانی کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ اس میں کس ریفارمیشن کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس ضرورت کو ہمارے ملک کے ایک بڑے اسکالر علامہ اقبال نے محسوس کیا تھا۔ آخری زمانے میں انہوں نے اس پر لیکچرز دیے، وہ جو 7 لیکچرز ہیں وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے نام سے موجود ہے۔ اس میں بھی دیکھیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ریکنسٹرکشن آف اسلام، اسلام تو اللہ کا دین ہے، نہیں، ریلیجیس تھاٹ، اس کے سمجھنے سے جو مسلمانوں کا مذہبی فکر پیدا ہوا ہے اس کو ریکنسٹرکشن اور ریفارمیشن کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے اس ضرورت کا احساس دلایا، اس میں کچھ خود کام کرنے کی ابتدا کی، لیکن وہ ایک ایسی آواز تھی جو کسی نے نہیں سنی، اور اس کے بعد ہم پرانے ہی راستے پر چل نکلے۔ البورد میں ہم نے اس کو زندہ کیا ہے، اور ریکنسٹرکشن کا وہ کام بہت بڑے پیمانے پر کوشش کی ہے کہ تمام علوم میں کرے۔ اس کی ایک پوری لائن ہے جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، اور اسی کا ایک بڑا پروجیکٹ حدیث پروجیکٹ بھی ہے۔ تو میں صرف اس پہلو کو نمایاں کرنا چاہتا تھا کہ اس پورے کام کی انفرادیت کیا ہے، کیوں یہ وجہ ہے کہ ہم ایک نیا ادارہ بنا کر نئے سرے سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اصل میں وہی کام ہے جس کے اثرات آپ میری تحریروں میں، میری گفتگوؤں میں، میرے ویژن میں دیکھتے ہیں، اور میرے ساتھ محبت کرنے کے لیے اور بات سننے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس میں وہ سارا کا سارا علم ریویو کر دیا گیا ہے بڑی حد تک، اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا ہے، ابھی بہت سا کام کرنا باقی ہے، لیکن ایک بڑے کانٹینٹ کو ہم نے ریویو کر دیا۔ تو بس یہ مختصر بات ہے جو میں اس میں اضافہ کر سکتا تھا، باقی سب چیزیں انہوں نے بتا دی۔ بہت شکریہ غمزی صاحب۔ آپ نے بھی علم کا ذکر کیا، از دیر اے بیڈ ایول نالج اور گڈ نالج، کہ اس میں اس طرح کا تفاوت کیا جا سکتا ہے کہ علم اچھا یا برا ہوتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو ایک عام آدمی کیسے اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ اچھا علم سیکھ رہا ہے یا برا علم سیکھ رہا ہے؟ دیکھیے، علم تو علم ہے، لیکن علم کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ سائنس کا علم کتنا غیر معمولی علم ہے، اس نے انسان کے لیے کتنے حقائق کھول دیے ہیں، کتنی غیر معمولی ایجادات کی ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں، اپنی بات ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی پوزیشن میں ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ لیکن اسی علم کو غلط استعمال کر کے ہم نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر قیامت ڈھا دی۔ تو علم کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، البتہ علم اپنی ذات میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خواہ وہ کسی بھی چیز کا علم۔ انسان کو اللہ نے ارادہ بھی دیا، اختیار بھی دیا ہے، وہ چاہے تو اس علم کو اپنے لیے نفع بخش بنا لے، اور چاہے تو پوری انسانیت کی تباہی کا ذریعہ بنا لے۔ تو یہ فیصلہ تو آپ کو بعد میں کرنا ہوتا ہے، لیکن علم اپنی ذات میں کبھی برا نہیں ہوتا۔ سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ پہلا سوال: السلام علیکم، خوش آمدید، پلیز ٹیل اس اباؤٹ یور ایجوکیشنل اچیومنٹس۔ آپ کے پس منظر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تعلیمی۔ یہ تو ایک بڑی طویل داستان ہے، میں نے اس کو اپنی کتاب مقامات میں پہلے 3 آرٹیکلز میں بیان کر دیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ میری تعلیم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں نے دونوں نظام ہائے تعلیم میں اپنی تربیت پائی ہے۔ ہمارے ہاں جو مذہبی تعلیم کا نظام ہے، جس میں عربی، فارسی اور پرانے علوم پڑھے جاتے ہیں، وہ بھی پرانے طریقے پر جلیل القدر اہل علم سے پڑھے ہیں۔ اس میں میرے آخری استاذ مولانا امین احسن اصلاحی تھے، جو تدبر قرآن کے مصنف ہیں۔ مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میری فکری زندگی کی ابتدا مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی جیسے مفکر کے آغوش فکر میں ہوئی، اور کم و بیش 6-7 سال میں نے ان کے بہت قریب رہ کر گزارے اپنے طالب علمی کے زمانے میں۔ اس کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے ساتھ کوئی 23-24 سال کا تعلق رہا ہے۔ جدید تعلیم میں نے اسی طرح پائی ہے جس طرح آپ سب پاتے ہیں۔ چنانچہ لاہور کے گورنمنٹ کالج سے میں نے انگریزی ادب اور فلسفے میں آنرس کیا۔ There is a hadith in Sunan Abi Dawud that states that when the sun set it goes into sajda under the throne of Allah۔ تو اس حدیث کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کی کیا تعویل ہے۔
اور آپ کیسے اس کی طرف؟ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے ظاہری علم میں آتی ہے، جیسے کہ سورج کی گردش ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین پر سایہ پڑتا ہے، تو یہ ایک سادہ سی چیز ہے، سائنسی لحاظ سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ سایہ کیوں پیدا ہوتا ہے، ہم روز دیکھتے ہیں، اس کے لحاظ سے ہم وقت کا تعین بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن مجید میں اٹھایا ہے اور اٹھا کر یہ کہا ہے کہ اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو، ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس طریقے سے در حقیقت یہ سائے میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھیلتے چلے جاتے ہیں نا، تو یہ ایک طرح سے علامتی اظہار ہوتا ہے بہت سی حقیقتوں کا، ایسا ہی اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج اپنے مدار کے اوپر ایک محوری نوعیت کی گردش کر رہا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کسی مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ سب باتیں قرآن نے بھی بیان کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی چیز یہ ہے کہ اس کی باغ کس کے ہاتھ میں ہے، کون ہے جو اسے پکڑے ہوئے ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے، تو سورج اسی کے سامنے سجدہ ریز بھی رہتا ہے اور اسی کے حکم سے نکلتا بھی ہے، تو پیغمبر در حقیقت جو اصل بات ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہ کوئی سائنسی چیزوں کا بیان نہیں ہوتا۔ ایک سود کے بارے میں سوال ہے کہ وہ جائز ہے یا نہیں، لیکن میں اس کو تھوڑا بڑھا کے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سود کی جو علت ہے وہ کیا وہ ظلم ہے یا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے؟ یا یہ بہت سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اخلاق سکھایا ہے اور جس اخلاق کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنائیں اور جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے اجر کا فیصلہ کریں گے، اس میں بہت سی چیزیں کہی گئی ہیں، ہمیں سچ بولنا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، انصاف کرنا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہیں کرنی، بہت سی تعلیمات ہیں۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہمارے پیغمبر نے بھی ہمیں بتایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اصل میں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینے اور ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اسی اخلاقی پہلو کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے کسی کو مال دیا ہوتا ہے، کسی کو محرومی ہوتی ہے یا کم ہوتا ہے، تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تمہارا کوئی بھائی، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے، کاروباری ضرورت کے لیے تم سے آ کے یہ کہتا ہے کہ تم اس کی مدد کرو، تو اچھا تو یہ ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو دے دو، لیکن اگر دے نہیں سکتے، اتنا حوصلہ نہیں ہے اور وہ قرض مانگتا ہے تو قرض دو، لیکن پھر قرض پر نفع کا مطالبہ نہ کرو۔ یہ اخلاق کی تعلیم ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دے دیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قرض دے اور پھر قرض پر نفع کا مطالبہ کرے، تو قرض پر نفع کا مطالبہ کرنا یہ سود ہے۔ یہ صرف پہلی مرتبہ قرآن نے متعارف نہیں کرایا، تورات میں بھی یہی سود ہے، انجیل میں بھی یہی سود ہے، قدیم ترین زمانوں سے اسی کو سود کہا جاتا رہا ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں اور پھر قرض دینے پر نفع کا مطالبہ کریں، اس کو ہمارے دین میں ناجائز قرار دے دیا گیا ہے، اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے خلاف اور ظلم قرار دے کر اس سے روک دیا گیا۔ لیکن سر ایسے یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی ایک بہت رئیس آدمی ہے، وہ بزنس کرنے کے لیے قرض لیتا ہے اور بینک اس پہ انٹرسٹ، تو وہ کہتا ہے کہ ظلم تو نہیں ہو رہا، میں تو پروفٹ کے لیے قرض لے رہا ہوں اور وہ پیسہ ہی لے رہا ہے، تو وہ بھی آپ کے خیال میں وہ بھی ناجائز ہے؟ بینکوں کو پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قرض کیوں دیتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی جب ایک کاروبار میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کرنی چاہیے، یہ بالکل جائز ہے، اس پر جو کاروبار جب تک چلتا رہے گا آپ نفع لے سکتے ہیں، نفع حقیقی بھی ہو سکتا ہے، نفع تقریبی بھی ہو سکتا ہے، آپ پوچھیں گے تو ان کی وضاحت کر دوں گا۔ اس کے بعد بینکاری نظام میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہتا، ایک صرف چیز کرنی پڑے گی اور وہ یہ کہ جیسے ہی کاروبار ختم ہو جائے گا تو پھر آپ ایک پائی بھی زائد نہیں لے سکیں گے، پھر صرف آپ پرنسپل کا مطالبہ کر سکیں گے، اتنی اصلاح اس میں بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ صحیح اصول پر ہی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ سوال ہے جی، از اللہ the most gracious and the most merciful? Does Allah love us more than the mothers? If so, why would he condemn anyone to hell? اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، رحیم ہیں، ہم پر کرم فرماتے ہیں، اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، بار بار ان کو بلاتے ہیں کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری طرف آؤ، لیکن انہوں نے اس دنیا میں امتحان کے لیے دنیا بنا کر انسان کو آزادی دی ہے،
انسان اس آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ انسانوں کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکے دیتا ہے۔ اگر اس کو سیاستدان بنا دیا جائے تو قومی دولت لوٹ کر کھا جاتا ہے۔ تو ان تمام مجرموں کو آپ سمجھتے ہیں کہ رحمان و رحیم خدا معاف کر دے؟ وہ عادل بھی ہے، اس نے جسٹس بھی کرنی ہے، اس لیے وہ یہ عدل کرے گا، اور اسی عدل کے سہارے پر تو مظلوم جی رہے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اس لیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو عدل دینے سے قاصر ہے، اس میں تو عدالتیں بھی نہیں سنتی، اس میں معاشرے بھی نہیں سنتے، اس میں بڑے سے بڑے حکمران بھی عاجز رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں عدل دینے کے لیے کوئی علیم و خبیر خدا نہیں ہے۔ کبھی جرم ثابت ہوتا ہے، کبھی بڑے سے بڑے جرم کو ہم جانتے ہوتے ہیں کہ ہوا ہے لیکن عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، وہ رحمتی کے ساتھ اس دنیا کو چلا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ عادل بھی ہیں، جسٹس کریں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو سزا بھی دیں، کیونکہ جسٹس کا کوئی تصور جزا و سزا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ طویل سوال لکھا ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمرے اور حج پہ ملینز آف ڈالرز کا زر مبادلہ خرچ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اس کے بجائے اگر غریبوں کی مدد کر دی جائے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ میں نے شکاگو میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ سب کچھ عمرے اور حج کے موقع پہ کیوں یاد آتا ہے؟ یہ نہ کسی شادی کی تقریب کے موقع پہ یاد آتا ہے، نہ روزمرہ کی دعوتوں کے موقع پہ یاد آتا ہے، نہ لاکھوں روپے کے شادی بیاہ کے موقع پہ کپڑے بناتے ہوئے یاد آتا ہے۔ یہ عمرے اور حج کے موقع پہ کیوں یاد آتا ہے؟ دیکھیے، انسانی زندگی کو متوازن رہنا چاہیے۔ جس طریقے سے دنیا میں ہمیں تمام معاملات میں توازن اور اعتدال، ماڈریشن کو اپنی زندگی کا اصول بنانا چاہیے، اسی طرح عبادات میں بھی کرنا چاہیے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو ایک بار کر لیجئے، نہ جائیے دوبارہ۔ عمرہ وہ فرض بھی نہیں کیا گیا، ایک نفل عبادت ہے، شوق سے لوگ چلے جاتے ہیں، جائیں، ایک بار بھی چلے گئے تو شوق پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر یہ جو منطق ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ پھر باقی زندگی کے کام بھی کرتے وقت پہلا سوال یہی ہونا چاہیے کہ آپ ان سب چیزوں کو روک دیں اور ان کی جگہ غریبوں کی مدد کریں۔ غریبوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے، اللہ نے ان کا حق ہمارے مال میں قائم کر دیا ہے۔ رشتہ داروں کو پیش نظر رکھنا، اپنا مال ان پر خرچ کرنا، اس کو بنیادی حکم بنا دیا ہے۔ بڑی سختی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس روپیہ موجود ہو اور ان کی ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ ہو، وہ اگر کسی کے مطالبے پر کسی کی مدد کرنے سے انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس زائد مال کو، ان کی پیٹھوں کو داغ کر قیامت میں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ تو یہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کا سارا نزلہ عمرے اور حج پر نہیں گرنا چاہیے۔ وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ سے محبت کا اظہار ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے۔ تو خدا ہماری زندگی میں ایک زندہ حقیقت کے طور پر ہونا چاہیے۔ کبھی آپ یہ سننا پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنی اماں جان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیجیے، ماں سے بھی کیجیے، باپ سے بھی کیجیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے خالق سے کیجیے۔ یہ ایک ریلیونٹ سوال آ گیا جی کہ حج قربانی عید، حج قربانی حضرت ابراہیم اور عید کیا مناسبت ہے؟ یہ قربانی نہیں، تمام عبادات وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایسے ہی رہی ہیں۔ یعنی ہمیں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے دین کی ابتدا محمد الرسول اللہ سے نہیں ہوئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس دین کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی، چنانچہ اسی دن سے نماز بھی پڑھی جا رہی تھی، روزے بھی رکھے جا رہے تھے، اسی دن سے قربانی بھی ہو رہی تھی۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ان کے دو بیٹوں کے مابین جو اختلاف ہوا، جس میں ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا، وہ قربانی ہی کی بنیاد پر ہوا، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ قربانی کی قبولیت کی بشارت بھی دیتے تھے۔ تو ایک کو ملی، دوسرے کو نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے جس اصول پر بشارت دی وہ یہ تھا کہ وہ تقوی کو قبول کرتا ہے۔ بھائی نے بھائی کو توجہ دلانے کی کوشش کی، لیکن حسد کی وجہ سے اس نے اس کو مار دیا۔ تو پہلا قتل انسانیت کا اس قربانی ہی کے واقعے سے ہوا۔ یہ بہت قدیم عبادت ہے۔ یہ معلوم ہے آپ کو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسحاق بھی ہیں، جن کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ہاں قربانی کی عبادت بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ اس وقت قبائلی تمدن تھا۔ قربانی کی عبادت کو بھی سمجھ لینا چاہیے چیز کیا ہے۔
یعنی جتنی عبادات ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہوتی ہیں، سمبولک ایکسپریشن ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتراف کا ایک علامتی طریقہ ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ سجدے میں گر گئے، آپ رکوع میں چلے گئے، یہ سب علامتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس کا آخری جو ہو سکتا ہے اظہار، وہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے لیے اگر مجھے کبھی جان بھی دینی پڑی تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو قربانی اس کا سمبل ہے، اس لحاظ سے وہ بڑی غیر معمولی عبادت ہے، پہلے دن سے رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا، آپ چاہیں گے تو میں اس کی تفصیل بتا دوں گا کہ وہ کیا واقعہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کی عبادت کو ابراہیم علیہ السلام کی امت میں یا ان کے ماننے والوں میں، جو اس میں سب سے بڑھ کر ان کی اولاد تھی، یہ باقاعدہ طریقے سے جاری کر دیا کہ اب یہ اسی دن ہوا کرے گی۔ یعنی قربانی تو پہلے بھی ہوتی تھی، تو اس کے لیے وہ دن مقرر کر دیا گیا تاکہ اس عظیم واقعے کی یادگار اس قربانی کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ تو اس میں دونوں کام کیے گئے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ حج اور عمرے کا حصہ قربانی بنا دی گئی، اور دوسرے یہ کہ عام لوگوں کو جو حج کے لیے نہیں جا سکتے، عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، ظاہر ہر آدمی تو وہاں حاضر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بھی دنیا میں 1 ارب 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، تو بڑی سے بڑی تعداد بھی جاتی ہے تو 20-25 لاکھ لوگ چلے جاتے ہیں، سب لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا، تو اس کو ایک سمبولک طریقے سے سب مسلمانوں پر پھیلا دیا گیا۔ یہ اب نفل عبادت ہے، یعنی یہ کبھی لازم نہیں ہوتی، اس سے پہلے لازم بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ نفل عبادت ہے۔ یہ عمرے میں بھی نفل ہے، آپ کریں گے اللہ اجر دے گا، نہیں کریں گے تو کوئی عمرے میں کمی نہیں رہے گی۔ یہ حج کا بھی حصہ ہے، اس میں بھی نفل عبادت ہے۔ اس وقت جتنے لوگ حج کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، اسی لیے کہ نفل عبادت ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک نفل عبادت ہے۔ آپ جو قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن، یہ وہی قربانی ہے، گویا وہاں پر بھی یوم النحر کو کی جاتی ہے، یہاں بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ نفل عبادت ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اگر حالات ہوں تو ہر آدمی کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں، اگر نہ ہو تو خاندان کی طرف سے ایک کر لیجئے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس کے آگے بھی تمدن کی ضروریات ایسی ہو جائے کہ خاندان میں بھی کرنی ممکن نہ ہو تو پوری قوم کی طرف سے کر لیں، تب بھی ٹھیک۔ یہ کویشچن ہے کانسیپٹ آف 4 فقہ آف سکولز کے بارے میں، کہ یہ کیا ہیں اور ان میں کیا کسی ایک پہ یقین کرنا ضروری ہے، اور ان میں کیا بنیادی فرق کیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا کا دین تو پیغمبروں نے دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب دنیا کو ملا ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہے، وہ سنت کی صورت میں ہے۔ قرآن مجید بھی اجماع کے ساتھ اس مسلمان امت کو ملا ہے، بلکہ پوری انسانیت کو دیا گیا ہے، اور سنت بھی اسی طریقے سے مسلمانوں کے اتفاق اور اجماع سے دے دی گئی ہے۔ یہ دین ہے ہمارا، اس دین کو لوگوں نے سمجھا ہے، اس سے جو ریلیجیس تھاٹ وجود میں آتا ہے اس کا وہ حصہ جو قانون سے متعلق ہے اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے ماہرین کسی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ ہمارے جلیل القدر علماء ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے بعد بھی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، آج بھی پیدا ہوں گے۔ سب اہل علم وہ کسی فن کے ہوں، آپ دیکھیں طب ہے، ڈاکٹری ہے، اس میں بھی نئے نئے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان سب کی عزت کرنی چاہیے، ہم ان میں سے کسی کے بھی پابند نہیں ہیں۔ جس کی انٹرپریٹیشن کو بھی ہم سمجھیں گے کہ وہ علم عقل کے مطابق ہے، قبول کر لیں گے، جس کو سمجھیں گے نہیں ہے معذرت کر لیں گے۔ ہم اللہ کے رسول کے پیرو ہیں، اور اللہ کے دین کی پابندی ہم پر لازم کی گئی ہے، وہ قرآن و سنت میں ہے، اس کی کسی انٹرپریٹیشن یا انٹرپریٹیشن کرنے والے کسی شخص کا ہمیں پابند نہیں کیا گیا۔ قسمت یا ڈیسٹنی کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ یہ لفظ بڑی غلط فہمی کا باعث بنتا ہے، اس وجہ سے قرآن مجید نے تو کہیں یہ استعمال ہی نہیں کیا سرے سے۔ سادگی سے بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں، باقی مخلوقات کے لیے بھی اس نے بہت سے فیصلے کیے ہیں، ہم انسانوں کو بھی بنایا ہے، ہمارے لیے بہت سے فیصلے کیے ہیں، ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہماری شکل و صورت کیا ہوگی، ہم کن والدین کے گھر میں پیدا ہوں گے، ہمیں کیا صلاحیتیں دی جائیں گی، ایک شاعر کی صلاحیتیں ہوں گی، ادیب کی ہوں گی، سائنسدان کی ہوں گی، یہ فیصلے خدا نے کر دیے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کو قسمت کہہ لیں، چاہیں تو اس کو تقدیر کہہ لیں، کوئی اور لفظ ایجاد کر لیں، کچھ فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے بارے میں خود کر دیے ہیں، اس میں میرا آپ کا کسی کا کوئی دخل نہیں۔ کچھ فیصلے وہ ہیں جو کیے گئے ہیں لیکن ان کا طریقہ طے کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ آدمی جد و جہد کرے گا، محنت کرے گا، باہر نکلے گا، کوشش کرے گا،
اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو طے کر دیا ہے، کرے گا مل جائیں گی، نہیں کرے گا نہیں ملیں گی۔ کچھ چیزوں کو مانگنے سے وابستہ کر دیا ہے کہ اگر میرا بندہ یہ چیز مجھ سے مانگے گا میں دے دوں گا، نہیں مانگے گا نہیں دوں گا۔ تو اس لیے تینوں چیزیں جو ہیں ان کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں ان میں سے بہت سی کو ہم جانتے ہیں، بہت سی ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو ہمارے علم میں نہ ہوں۔ کچھ چیزیں ایفرٹ کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، اسٹرگل کے ساتھ متعلق کر دی ہیں، کچھ چیزیں مانگنے کے ساتھ، دعا کے ساتھ متعلق کر دی ہیں۔ تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں بالکل الگ الگ ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے الفاظ بھی الگ ہونے چاہیے۔ محض ایک لفظ قسمت یا تقدیر یہ موضوع نہیں ہے، یہ ہماری زبانوں میں رائج ہو گیا ہے۔ قرآن مجید نے اس لفظ کو اس مفہوم میں کہیں استعمال نہیں کیا۔ اس سے ملتا جلتا ہی ایک سوال ہے، وہ انہوں نے نثر میں لکھا ہے، میں شعر میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کہیں بے کنار سے رت جگے، کہیں زر نگار سے خواب دے، تیرا کیا اصول ہے زندگی، مجھے کون اس کا جواب دے۔ اور یہ جو ہم بیسکلی دیکھتے ہیں کہ اتنا تفاوت ہے، کوئی لوگ یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی اگر ہم اپنے بچے کو اسٹیو جابس کی طرح پالیں تو کیا وہ بڑا ہو کے اسٹیو جابس بن جائے گا یا بل گیٹس بن جائے گا؟ تو یہ کیا کس اصول کے تحت اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہے بانٹتے ہیں، کچھ پتہ چلتا ہے؟ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اس کو انہوں نے سورہ زخرف میں بیان کر دیا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے لوگوں کی معیشت وہ کیا ہوں گے، ان کی صلاحیتیں کیا ہوں گی، اس کو تقسیم کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ ہم لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیتے تو یہ دنیا نہ چل سکتی۔ اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ ہم جب تعلیم پا رہے تھے تو تمام پاکستان کی مائیں اپنے بیٹے کو یا ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی یا انجینئر بنانا چاہتی تھی۔ تو خدا کی دنیا نہیں چل سکتی اس طریقے سے۔ چنانچہ آگے آیت میں یہ کہا ہے کہ یہ کیوں کیا ہم نے، اس کو پھیلا دیا، کسی کو شاعر کی صلاحیت دی ہے، کسی کو مصور کی دی ہے، کسی کو ڈاکٹر کی دی ہے، کسی کو انجینئر کی دی ہے، کسی کو سائنس کا ذوق دیا ہے، تو اس کو بہت پھیلا دیا ہے، اور جو اس کے ذرائع اور اسباب ہیں وہ بھی تقسیم کر دیے ہیں۔ تو اس کا ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی، لِیَتَّخِذَ بَعْضُکُم بَعْضًا سُخْرِیًّا، تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے کر میری اس دنیا میں رنگینی پیدا کر سکو، ورنہ تو یہ دنیا چل نہیں سکتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس اصول پر کیا۔ If a Muslim woman marries a Christian or Jew, does she becomes apostate؟ اور اگر کوئی اسلام کو چھوڑ دے تو کیا اس کی سزا موت ہے؟ مرتد کی سزا کے بارے میں دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں، اسلام میں ایسی کوئی سزا نہیں ہے۔ میں برسوں پہلے سے اس موضوع پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں، ہماری فقہ میں جو اس میں غلطی ہوئی اس غلطی کو واضح کر چکا ہوں۔ آپ چاہیں تو میرے وہ آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو اس طرح انگریزی زبان میں میرے آرٹیکلز کا ترجمہ کیا گیا ہے، سلیکٹڈ ایسیز آف جاوید احمد غامدی، اس میں یہ ساری بحث موجود ہے، اور میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ یہ غلطی کیسے لگی اور کس طرح ہمارے ہاں یہ چیز عام ہو گئی۔ تو اپوسٹسی کی یا ارتداد کی یا مذہب کو چھوڑ دینے کی اسلام میں کوئی سزا نہیں ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، اور یہ اعلان کر دیا ہے قرآن مجید میں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں رکھا، صرف ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، وہ ایمان قبول کرے، وہ چاہے تو میرے دین سے انحراف کر کے کفر اختیار کر لے، میں نے اس کی آزادی دی۔ یہ بتا دیا ہے کہ میں نے دونوں راستے سجا دیے ہیں، انا ہدینہ السبیل۔ اب انسان کا کام ہے اما شاکرم و اما کفورا، چاہے میرا شکر گزار بندہ بن کر رہے چاہے ناشکرہ بندہ بن کر رہے۔ تو یہ دنیا اس آزادی پر قائم ہے، اس آزادی کو کبھی ختم نہیں کیا جاتا، یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ کوئی دین قبول کرے، کسی دین کو چھوڑ دے، اس دین پر عمل کے معاملے میں وہ آزاد ہے۔ میرا یہ آپ کا کسی کا کام نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ اس لیے میں تو اس پر اپنا نقطہ نظر بہت تفصیل کے ساتھ، بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ اس طرح کی مختصر مجالس میں اس کو بیان کرنا شروع کیا جائے تو پھر باقی سوالات رہ جائیں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ وہ میرے بعض لیکچرز میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بلکہ میں نے جب حدود تعزیرات وغیرہ پڑھائے ہوں گے تو اس میں بھی اس پر تفصیلی بحث کی ہوگی، اس کو آپ وہاں سن سکتے ہیں، اور اسی طرح میرے وہ آرٹیکلز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سوال کا پہلا حصہ کیا تھا؟ مسلم وومنز میرج۔ جی ہاں، شادی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ شادی آدمی نہیں کر دیتا، کئی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات میں کمپیٹیبلٹی ہو، فکر میں، خیالات میں، بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک اچھا گھر بننا ہے، خاندان بننا ہے۔ تو مذہبی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو پابندی لگائی ہے وہ یہ ہے کہ شرک اور توحید اس کے مابین نکاح نہیں ہو سکتا۔
یعنی نکاح صرف انہی لوگوں کے مابین ہونا ہے یا ہونا چاہیے جو توحید کے ماننے والے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو دونوں طرف سے بیان کر دیا ہے، نہ کوئی مسلمان عورت کسی مشرک مرد سے نکاح کر سکتی ہے، نہ کوئی مسلمان مرد کسی مشرک عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے، یہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں بیان کر دیا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اس وقت ہماری کیا صورتحال ہے، تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ نہ شرک کا بچوں کو عام طور پہ پتہ ہوتا ہے، نہ توحید کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہم ان کو دین کا علم کے طریقے پر دیتے ہیں۔ باقی ہمیں کوئی چیز بھی یاد نہیں ہوتی، نہ نماز یاد ہوتی ہے، نہ روزہ یاد ہوتا ہے۔ جب شادی کا موقع آتا ہے تو سارا مذہب، سارا کلچر معلوم ہوتا ہے، امٹ کے یاد آ گئے۔ تو اس وجہ سے یہ اس موقع کی چیز نہیں ہے، کیونکہ جب وہ فیصلہ ہونے لگتا ہے تو اس کے پیچھے محبت کا موز اور جذبہ ہوتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے پہلے کیجئے، اس موقع پر یہ کرنے کی چیز نہیں۔ اب چونکہ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر اس قانون کی خلاف ورزی کر کے، اللہ کے اس کی حکم کی خلاف ورزی کر کے شادی کر لے تو کیا پھر بھی مسلمان رہے گا؟ جی ہاں، مسلمان ہی رہے گا۔ یہ ایک برا کام ہے، گناہ ہے۔ نماز نہ پڑھ کے مسلمان رہتا ہے، روزہ نہ رکھ کے مسلمان رہتا ہے، جو فرائض ہیں یہ معلوم نہیں کہ اس موقع پر اسلام بھی نکل جاتا ہے سارا کا سارا۔ تو یہ غلط کام ہے، اس غلط کام میں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اس کے نتیجے میں کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ جی اگلا سوال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا معاشی ضروریات کے تحت ہجرت کی جا سکتی ہے غیر اسلامی ملک میں، اور اس کا جو بچوں پہ افیکٹ ہوتا ہے کیا یہ جائز ہے اس لحاظ سے؟ یہ زمین خدا کی زمین ہے، ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست ہمارے پروردگار کی دنیا ہے۔ آپ جہاں چاہے جائیں، پیغمبروں نے، اللہ کے دین نے کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ وہ آپ سیر و تفریح کے لیے بھی جا سکتے ہیں، معاش کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کو ایک علاقہ پسند نہیں، آپ نے دوسرے علاقے کا انتخاب کر لیا۔ ایک قوم پسند نہیں، آپ نے کسی دوسری قوم کا انتخاب کر لیا۔ جائیں جہاں دنیا میں جائیں گے، بس صرف یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے، ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی پاکیزہ رکھیں، اپنی اولاد کو بھی پاکیزہ رکھیں۔ یہ فکر ضرور ہونی چاہیے، اس کو سامنے رکھ کر جو فیصلہ بھی کرنا ہے کریں، جیسے باقی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور ان میں ایک بیلنس آپ پیدا کرتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی یہی اصول ہے، کوئی پابندی نہیں لگائی گئی اس پر۔ بچوں کے متعلق انہوں نے سوال کیا کہ ان کی تربیت کے لیے جو اس پہ اثر پڑتے ہیں، اس پہ بھی تھوڑا بیان کر دیں، سب کا بہت مسئلہ ہے۔ میں نے ویسے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے، مختلف جگہوں میں بیان کی ہے، وہ آپ کو بہت آسانی سے مل سکتی ہے۔ بہت سے سوالات اب بھی موجود ہوں گے، میں بہت مختصر طریقے پہ چند لمحوں میں اپنا نقطہ نظر عرض کر دیتا ہوں۔ میرے نزدیک اس میں ہر صاحب اولاد کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے بچے کو جو دین بتانا چاہتا ہے، جن اقدار یا ویلیوز کا پابند رکھنا چاہتا ہے، جو کلچر اسے منتقل کرنا چاہتا ہے، خود اس کا نمونہ بن کر رہے۔ بچے بے عمل کے آواز نہیں سنتے، وہ سب سے پہلے مجھے آپ کو دیکھتے ہیں، جو ہم اپنے گھر میں کریں گے، جو ہمارا عمل ہوگا، اسی کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ابا جان تو سارا دن ملاوٹ بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، کرپشن بھی کریں گے، لیکن بچے بہت نیک پاک ولی اللہ ہونے چاہیے۔ خاتون ہے تو رابعہ بصریہ ہونا چاہیے، اور اگر مرد ہے تو ابو بکر صدیق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو آپ بنانا چاہتے ہیں وہ خود بن کے رہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہم سب کی فکر ہونی چاہیے، اور ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں اسی چیز کو ٹارگٹ کریں کہ دین کو بطور علم پڑھانے کا انتظام کر دیا جائے۔ اس وقت دین بطور علم نہیں پڑھایا جاتا، وہ تبلیغی اسپرٹ کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ یعنی والدین کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو یہ بتا کے، اس کے دماغ میں ٹھونس کے کسی نہ کسی طریقے سے جو وہ چاہتے ہیں کروا ڈالیں اس سے۔ اور ہمارے ہاں دین کی تعلیم دینے کا انداز بھی یہ ہے، یعنی وہ ڈرا دھمکا کر کچھ نہ کچھ آپ نے کر ہی ڈالنا ہوتا ہے۔ دین کو بطور علم پڑھایا جانا چاہیے، جیسے سائنس پڑھائی جاتی ہے، جیسے جغرافیہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بندوبست میرے خیال میں موجودہ نسلوں کی ناگزیر ضرورت ہے۔ یہ آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ اس وقت دنیا پر حکومت نہیں کر رہے۔ اس وقت اگر کوئی چیز جیے گی تو وہ آرگومنٹ ہے، اور جب تک ہم دین کو بطور علم اس کے صحیح آرگومنٹ کے ساتھ نہیں پڑھائیں گے، وہ موجودہ نسلوں کے لیے کوئی کشش اپنے اندر نہیں رکھے گا۔ اس کا جلد سے جلد بندوبست کرنا چاہیے۔ اگر بچے عزیز ہیں تو اپنے سارے سرمایے، ساری قوت کو اس پر صرف کر دیجئے
کہ ایک بہت اعلیٰ درجے کا نظام وجود میں آ جائے جس میں آپ اطمینان کے ساتھ ہر ایج میں اپنے بچے کو تعلیم کے لیے بھیج سکیں، بلکہ بڑے بھی اس سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بچے جب شعور کی عمر کو پہنچیں تو از راہ کرم وہ سوال کریں گے، وہ آرگو بھی کریں گے۔ اس موقع کے اوپر ان کو دھمکا کر دین نہ بتائیے، ان کے آرگومنٹ کو سنیے۔ آپ خود ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو بات کیجئے، نہیں کر سکتے تو ان کا انٹروڈکشن، ان کا تعارف اچھے اسکالر سے کرا دیجیے، اور بالکل اسی لب و لہجے میں کرائیے جیسے اگر بچہ آپ سے کوئی سائنس کے بارے میں سوال کرے تو آپ اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ بھئی تم، میرے پاس جتنی معلومات ہیں وہ میں نے دے دیں، اگر تمہارے سوالات کا میں جواب نہیں دے سکا تو فلاں فلاں جگہ سے تم یہ جواب حاصل کر سکتے ہو۔ تو یہ تینوں کام میرے خیال میں ضروری ہے۔ بہت مختصر طریقے پر میں نے بتا دیا، اس پہ میں نے کچھ تفصیلات بھی کی ہیں، وہ آپ وہاں سن سکتے ہیں۔ یہ سوال ہے سپریشن آف اسٹیٹ اینڈ ریلیجن کے بارے میں، کہ یہ اسلام غیر اسلامی ہے، اسلام اس کو کنڈون کرتا ہے یا اس کے خلاف ہے؟ اسلام انسانوں کا مذہب ہے، وہ انسانوں کو دعوت دیتا ہے۔ افراد، انسان، میں، آپ، اس کے مخاطب ہم لوگ ہیں، وہ ہمیں ایڈریس کرتا ہے، کسی اسٹیٹ کو کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں کہتا۔ اس لیے ریاست کا کوئی مذہب نہ ہو سکتا ہے نہ ہوتا، انسانوں کا مذہب ہوتا ہے، اور انہیں اپنے مذہب پر زندگی کے ہر شعبے میں عمل کرنا چاہیے۔ وہ دیکھیں کہ ان کے دین میں کیا ہدایات ہیں۔ میرے دین میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ مجھے فرد کی حیثیت سے بھی دی گئی ہیں، باپ کی حیثیت سے بھی دی گئی ہیں، ماں کی حیثیت سے بھی دی گئی ہیں، کاروباری کی حیثیت سے بھی دی گئی ہیں، اور مجھے حکمران کی حیثیت سے بھی دی گئی ہیں۔ ان تمام ہدایات پر ہر شخص کو عمل کرنا چاہیے، اور ان کے مطابق حکومت کرنی چاہیے، ان کے مطابق کاروبار کرنا چاہیے، ان کے مطابق گھر چلانے چاہیے، ان کے مطابق بیوی شوہر کے حقوق اور فرائض کا تعین کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی ہدایت ہے ہمارے پاس۔ تو دین کا اپروچ یہ ہے، وہ ریاستوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ اجتہاد کیا ہے، اور ہو ہیز دا اتھارٹی ٹو اپروو اجتہاد؟ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کا اصلی ہدف آخرت ہے۔ وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ جو موت کے بعد سانحہ پیش آنے والا ہے حساب کتاب کا، ہم اس میں کامیاب ہوں۔ اس کا اصلی ہدف تزکیہ، پیوریفیکیشن ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنائے، پیوریفائی کرے۔ اس کا اصلی مقصود یہ ہے۔ اس میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ بھی اسی ٹارگٹ کو سامنے رکھ کے دیے گئے ہیں۔ یہ احکام قرآن میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے، ان پر ہم عمل کرتے ہیں تو بے شمار معاملات ہیں جن کے بارے میں وہاں کوئی ہدایت نہیں دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، تو ان سے کچھ سوالات کیے۔ ان سے پہلے یہ پوچھا کہ تم گورنر بن کے جا رہے ہو، وہاں ریاست کے معاملات پیش آئیں گے، حکومت کے معاملات پیش آئیں گے، کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید کو دیکھوں گا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر قرآن مجید میں نہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سنت کو دیکھوں گا۔ انہوں نے کہا اگر سنت میں بھی نہ ہوا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اجتہد الرائی ولا آلو جہدا، پھر میں اپنی عقل سے کام لوں گا، اس کو استعمال کر کے پوری کوشش کر کے صحیح نتیجے تک پہنچوں گا۔ تو یہ جو عربی زبان کا ایک ورب فعل استعمال کیا اجتہد الرائی، اسی سے اجتہاد بنا ہے، یعنی جن معاملات میں اللہ اور رسول کی ہدایت ہمارے پاس نہیں ہے اس میں اپنی عقل سے فیصلے کرنا اور کوشش کرنا کہ وہ اس فریم ورک کے اندر ہوں جو اللہ نے ہم کو فراہم کر دیا ہے۔ سادہ مثال ہے، جیسے کہ ٹریفک کے قوانین ہیں۔ پرانے زمانے میں آپ راستے پر چلتے تھے، ادھر سے میرا گھوڑا گزر گیا، ادھر سے آپ کا گدھا گزر گیا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جدید ذرائع پیدا ہو گئے، سڑکیں بن گئیں، اور اس کے بعد آپ چلے تو معلوم ہوا کہ اب بہت قواعد بنانے پڑیں گے ورنہ انسانی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو ٹریفک کے اتنے قوانین ہیں کہ لائسنس بنوانے جائیں تو اچھا خاصا امتحان دینا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اجتہاد ہے۔ اسی طریقے سے اپلیکیشن میں بھی اجتہاد ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے حکومت کیسے قائم کی جائے۔ حکومت کیا بندوق کے زور سے قائم کی جائے گی؟ کیا آسمان سے وحی آئے گی اور کسی کو حکمران بنا دیا جائے گا؟ کیا کسی طبقے کے پاس حکومت کا حق ہے، جیسے کہ افلاطون کا خیال تھا کہ فلسفیوں کے پاس ہونا چاہیے یا علماء کے پاس ہونا چاہیے؟ کیا اصول ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں، لوگوں نے اپنی رائے سے حکومت قائم کرنی ہے، امرہم شورا بینہم۔ اب یہ پرنسپل دے دیا گیا، ظاہر ہے کہ اس اصول کو جب آپ اپلائی کریں گے سوسائٹی میں تو قبائلی نظام میں اور طریقے اختیار کرنے پڑیں گے، زرعی تمدن میں اور طریقے اختیار کرنے پڑیں گے، آج کے زمانے میں اور طریقے اختیار کرنے پڑیں گے۔
چنانچہ اسی اصول کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیے کہ مغربی قوموں نے کیسے غیر معمولی نظام بنا دیے، یعنی اس میں اقتدار کو تقسیم بھی کیا ہے، انتخاب کے طریقے بھی وضع کیے ہیں، عدالتی نظام کو، عدلیہ کو، مقننہ کو، انتظامیہ کو، لیجسلیچر کو، سب کو الگ الگ کر کے ان کے باہمی حدود طے کیے ہیں۔ یہی اجتہاد ہے، یہ مسلمان بھی کر سکتا ہے، غیر مسلم بھی کر سکتا ہے۔ اس کو اس کی دلیل کی بنیاد پر دیکھا جائے گا، اگر وہ قرآن و سنت کے دیے ہوئے فریم ورک کے اندر ہے قبول کر لیا جائے گا، نہیں ہے تو رد کر دیا جائے گا، سادہ سی بات ہے۔ جی ایوولوشن کے بارے میں ایک سوال ہے جی، واز ایڈم اینڈ ہوا واز کریٹڈ بائی گاڈ اور دے ایوالوڈ؟ قرآن مجید جو نظریہ پیش کرتا ہے وہ ایوولوشن کا نہیں ہے، وہ تسویہ کا نظریہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی بھی تفصیلات یہاں بیان کرنا تو مشکل ہے اس تھوڑے سے وقت میں، لیکن مختصر طور پر میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جتنی بھی اسپیشیز اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں جو طریقہ اختیار کیا، اور میں خاص طور پر چونکہ انسان کی پیدائش کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اسی کے حوالے سے واضح کر دیتا ہوں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا یہ جسم ہے جس میں جان پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک جاندار مخلوق بنتا ہے، دوسرے انسان کی شخصیت ہے۔ تو جو انسان کا جسم ہے یہ اسی زمین کے اندر سے پیدا کیا گیا۔ کیسے پیدا کیا گیا؟ بالکل وہی پروسیس اختیار کیا گیا جو اب اختیار کیا جاتا ہے۔ اب وہ ماں کے پیٹ میں اختیار کیا جاتا ہے، اس وقت زمین کے پیٹ میں اختیار کیا گیا۔ اب کیا پروسیس ہے؟ آپ زمین کی بنی ہوئی چیزیں، زمین سے پیدا ہوئی چیزیں، وہ سبزی ہے، وہ گوشت ہے، کوئی چیز ہے، آپ جانتے ہیں کہ سب کے سب اسی مٹی کے اجزاء ہیں جو اپنی کیمیکل تبدیلیوں کے نتیجے میں سبزی گوشت معلوم نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو اجزاء ہیں یہ ماں کے پیٹ میں بھی جاتے ہیں، باپ کے پیٹ میں بھی جاتے ہیں، وہاں جا کے ایک فیکٹری آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے، اس میں پروسیس ہوتے ہیں، اس پروسیس کے نتیجے میں ایک قطرہ آب بنتا ہے، ایک بیضہ بنتا ہے، ان کے باہمی ملاپ سے ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے، مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جیتا جاگتا بچہ 9-10 مہینے میں باہر آ جاتا ہے۔ اب یہ کیا جاتا ہے، بالکل یہی پروسیس ماں کے پیٹ میں اختیار جو کیا جاتا ہے اس وقت زمین کے اختیار کیا گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ سمندروں کے کنارے کی جو دلدلی زمینیں تھیں ان کے اندر یہ پروسیس شروع ہوا، زمینی کے اجزاء سے پیدا ہونا شروع ہوا۔ اس پروسیس کے نتیجے میں اسی طریقے سے ابتدائی ایگ یا بیضہ یہ وجود میں آیا، پھر آہستہ آہستہ زمین نے خشک ہو کے ایگ کی شکل اختیار کر لی، جیسے انڈا بن جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ پروسیس پایا تکمیل کو پہنچا، وہ ٹوٹا، اس کے ٹوٹنے کے بعد مخلوقات پیدا ہونی شروع ہو گئیں۔ ہر سپیشیز اسی طریقے سے اپنی ابتدا کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو وہ پہلا پیدا ہوا وہ انسانی شخصیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کا قالب، اس کا وجود بالکل انسان کا تھا، اور وہ جاندار مخلوق تھی، لیکن اس کے پاس انسانی شخصیت نہیں تھی۔ اس کی بہت سی نسلیں پیدا ہوئیں، اور ان کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ چونکہ صلاحیت رکھ دی تھی کہ اب وہ دوسرے طریقے سے اپنی نسل خود پیدا کر لیں، تو اس سے تسویہ کا عمل ہوا، جیسے اب ہم کرتے ہیں۔ اتنا چھوٹا سا آم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، ہم نے پیوند لگا لگا کے انور رٹول پیدا کر لیا۔ اسی طرح جانوروں کا ملاپ کرا کے ہم ان میں اعلیٰ نسلیں پیدا کر لیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ وہاں ہوا، 2 نسلوں میں ہوا، 10 نسلوں میں ہوا، اس کی تفصیل نہیں بتائی، لیکن جب وہ ہو گیا تو پھر اس کے نتیجے میں انسان اپنے وجود یا جسم کے لحاظ سے ایک پرفیکشن تک پہنچ گیا، گویا نق سک سے درست ہو گیا۔ اس کو تسویہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ جب یہ ہو گیا تو پھر ان لوگوں میں سے جن کا تسویہ ہو گیا، 2 کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک مرد اور ایک عورت کا، آدم اور حوا کا، اور ان دونوں کو انسانی شخصیت دی گئی۔ یہ انسانی شخصیت اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ زمین سے نہیں پیدا ہوئی، جان یہاں سے پیدا ہو گئی، یہ میں نے نفخ کر کے پھونک کے ذریعے سے ان کے اندر منتقل کر دی۔ یہ انسانی شخصیت ہے جو جانور سے انسان کو ممتاز کرتی ہے، اور اس کی ابتدا آسمانی ہے، یہ زمینی نہیں ہے۔ اس طرح سے آدم و حوا دونوں انسانیت کے شرف سے مشرف ہوئے، باقی سارے انسان انہی کی اولاد ہیں۔ تو یہ قرآن کا بیان یہ ہے۔ اس وقت جو آپ کو فاسلز کا ریکارڈ اب 3 لاکھ سال تک پیچھے لے گیا ہے، اس میں جو چیزیں مل رہی ہیں وہ اصل میں تسویہ کے مرحلے کے انسان ہیں جو مل رہے ہیں، اور کچھ نہیں۔ اسی سے ڈارون کو غلطی لگی، اس نے مشابہتیں دیکھ کے ایوولوشن کا نظریہ پیش کر دیا۔ ایوولوشن کا کوئی سوال نہیں ہے، تسویہ کا نظریہ۔ انہیں جی وہ جنت سے کیسے نکالا تھا انہوں نے؟ اگر
دیکھیے وہ بھی عربی زبان کا مسئلہ ہے. عربی زبان میں جنت باغ کو کہتے ہیں, تو یعنی جنت کے معنی ہی باغ کے ہیں. تو وہ دنیا ہی کا ایک باغ تھا, اسی میں رکھا گیا تھا. اور جو قرآن نے سورہ طٰہٰ میں اس کی تصویر کھینچی ہے, اس سے مجھے کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ کوئی ٹراپیکل جگہ ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں موسم میں بھی اعتدال ہوتا ہے, وہاں پر جو کھانے پینے کی ضرورتیں ہیں وہ بھی پھلوں کی صورت میں حاصل ہوتی ہیں. تو ایسی ہی کسی جگہ سے ابتدا کی گئی, اسی کو باغ کہا گیا ہے اور اسی کی تصویر کھینچی گئی ہے. جنت تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ جو آپ کے اوپر سب کچھ بکھرا ہوا ہے, یہ اربوں کی تعداد میں گیلیکسیز ہیں اور یہ سب ہے, یہ اصل میں جنت کا میٹیریل ہے. تو اس سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے, اور یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, اسی زمین و آسمان کو ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے. اس کے بعد جنت بھی وجود میں آئے گی اور دوزخ بھی وجود میں آئے گی. یہ مستقبل کا واقعہ ہے, ابھی کچھ نہیں ہوا. Alcohol is haram. What is your opinion about wine? مجھے ان میں سے کسی کے بارے میں بھی رائے دینے کی ضرورت نہیں, میں پرنسپل بیان کروں گا. ہمارے دین میں نشے کو گندا شیطانی کام قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید کے الفاظ یہی ہیں کہ رجس من عمل الشیطان. تو نشہ جو ہے یہ انسانی عقل کو خبت کرتا ہے, اس لیے اس سے روکا گیا ہے. نشے کی کوئی بھی قسم انسان کے لیے بہت تباہ کن ہوتی ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں چونکہ ایڈکشن پیدا کر دیتی ہیں, تو اس لیے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار سے آپ کو نشہ ہو سکتا ہے, اس کی معمولی مقدار سے بھی پیچھے رہنا چاہیے. سادہ سی بات ہے. باقی اس کے بعد آپ وائن سے پوچھ لیجئے جا کے وہ کیا کرتی ہے. میرا خیال ہے ان کا یہ پہلو بھی تھا کہ آج کل ڈاکٹرز ریسرچ بڑی سامنے آ رہی ہے کہ وہ ہارٹ کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے, کہ اس نیت سے دوائی سمجھ کے پی لے آدمی. یہ بات یہ ہے کہ اگر اس کے اجزاء, جو کچھ بھی اس کے اجزاء ہیں, ان میں کوئی شفا ہے تو اسے دوا میں بدل دیجئے. کیمیکل تبدیلی کر کے اسے نشے کی چیز کیوں بناتے ہیں؟ نشے کی چیز دوا نہیں ہوتی, وہ بیماری ہی ہوتی ہے, اس سے بچنا چاہیے. یہ ٹیکس کے بارے میں سوال ہے کہ ٹیکس کے لیے انکم پوری نہ دکھائی جائے تو مذہبی طور پر اس کا گناہ ہوگا کہ نہیں؟ اگر یہ کام آپ جھوٹ بولے بغیر کر دکھائیں تو یہ معجزہ ہو جائے گا. جھوٹ ایک بڑا جرم ہے, اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. یہ آدمی ایک دائرے میں بولتا ہے, پھر دوسرے میں, پھر تیسرے میں, یہاں تک کہ پھر زندگی جھوٹ بن جاتی ہے. اسلام میں خواتین کو امامت کی اجازت ہے؟ اسلام میں خواتین کو امامت سے نہیں روکا گیا. اجازت کا سوال تو تب پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے روک دیا ہوتا اور اسلام اجازت دیتا. یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے سرے سے, کبھی اس نے یہ بات نہیں کہی. اور میں کئی جگہ عرض کر چکا ہوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام نماز کی مسجدیں بنائیں یا بنانے کی اجازت دی, تو ایک مسجد کی امامت سیدہ ام ورقہ کے سپرد کی, جو ایک خاتون تھیں, وہ وہاں نماز پڑھاتی رہی کافی عرصے تک. یہ بھی خواتین کی طرف سے ہی آیا سوال لگتا ہے کہ اگر مرد کو اس لیے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ معاشی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے, اگر یہ ذمہ داری عورت انجام دے رہی ہو تو کیا مرد کی جگہ سربراہ بن سکتی؟ جی بالکل, نکاح کے موقع پر یہ ذمہ داری اٹھا لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ نکاح کے موقع پر جو شرائط طے کرنا چاہتی ہیں وہ کر لیں. تو اس موقع پر آپ کہہ دیں کہ اب اخراجات کی تمام ذمہ داری زندگی کے آخری مرحلے تک میرے اوپر ہے, آپ عیش کریں جا کے. تو اس کے بعد آپ ہی کے پاس سربراہی ہونی چاہیے. سربراہی کی بنیاد یہ ذمہ داری اٹھانا ہے, یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے. اور معاف کیجیے, اس کے جواب میں یہ نہ کہیے گا کہ ہم بھی کچھ کماتی ہیں. وہ کنٹریبیوشن آپ اپنی مرضی سے کرتی ہیں, وہ ذمہ داری سے نہیں کرتی. وہ کون ہے کہ جس کو جواب دہ ہونا ہے؟ وہ کون ہے کہ جو یہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ وہ مرد ہے. تو آپ یہ ذمہ داری اٹھا لیں, بسم اللہ. اصل میں خواتین کہتی ہیں ذمہ داری بھی نہیں اٹھانی اور گھر کا سربراہ بھی بننا ہے. وہ بن جاتی ہیں پھر بھی. جی ایسے
وہ میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا تھا کہ میرا تجربہ یہی ہے زندگی بھر کا کہ شوہر صرف پہلے 5 سال شوہر ہوتا ہے، باقی ساری زندگی بیوی بن کے ہی بسر کرتا ہے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے لوگوں کی بہت سارے بچپن سے دیکھا ہے، کتنے بھی خراب لوگ کے مر جاتا ہے نا کوئی امیر آدمی کا، تو اس کے ابا جی کی قبر پہ 40 دن کے لیے قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہر روز قرآن اور ختم اور کل اور یہ اور وہ، جو امیر آدمی ہوتا ہے چاہے وہ کتنا بھی خراب ہو، کیا وہ اتنی پڑھائی کے بعد کیا وہ آدمی جو مر گیا وہ بخشا جائے گا؟ بخشنے کی بنیاد ایمان اور اچھا عمل ہے، اور کوئی چیز بھی بخشنے کا باعث نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ میری رحمت چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، وہ حقائق کو مانیں، ان کا اعتراف کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ہم سارے ادھر پاکستان سے ہیں، دیکھ رہے ہیں حالات پاکستان کے اس وقت، پارلیمنٹ میں جو یہ لوگ ایم ایل ایز اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف؟ یہ میں آپ سے پتہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں دینی آپ مسلمان ہیں، اور اس میں کیا آپ کی اصل میں دیکھیے، آپ پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں، میں قوم کو دیکھتا ہوں، جیسی قوم ہوگی ویسی پارلیمنٹ ہوگی۔ تو ہماری ساری توجہات کا مرکز قوم ہونی چاہیے۔ ہماری قوم کا سب سے بڑا مرض جہالت ہے۔ یہ جہالت باقی علوم میں بھی ہے، مذہب میں بھی ہے، اخلاق میں بھی ہے، سیرت و کردار میں بھی ہے۔ تو اپنی قوم کی جہالت کو دور کرنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے۔ جب کوئی قوم جہالت کے کار میں گر جاتی ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر سے ایک پارلیمنٹ وجود میں آئے اور اس میں ابو بکر و عمر بیٹھے ہوئے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی قوم پہ توجہ کرنی چاہیے۔ یہی بدقسمتی ہے پچھلے 60-70 سال سے کہ ہماری تمام توجہات اوپر ہوتی ہیں، جبکہ اصل چیز آپ کی قوم ہے۔ ہم نے اپنی قوم کو کتنا ایجوکیٹ کیا؟ یعنی اگر میں صرف جو میرا اپنا میدان ہے مذہب کے بارے میں پوچھوں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنی قوم کو مذہب کے بارے میں کبھی ایجوکیٹ کیا؟ کبھی نہیں۔ اخلاق کے بارے میں ایجوکیٹ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص جھوٹ بولنے کے لیے آمادہ ہے، ملاوٹ کرنے کے لیے شیر بنا ہوا ہے، جس کو چاہتا ہے جو دے دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، جیسے میں نے ابھی پوچھا کہ عمرے اور حج میں ہی کیوں نظر آتی ہیں؟ پارلیمنٹ کہاں سے وجود میں آ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ آسمان پر ایک ملائکہ کی پارلیمنٹ بنائیں اور پاکستان پر نازل کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسی قوم ہے ویسی پارلیمنٹ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق ہے قرآن مجید میں، اس میں آیت نمبر 2 میں علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ آیت رزق ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو یہ سورہ طلاق میں آیت رزق کیوں رکھی، اور جو قدر کا یہاں لفظ استعمال ہوا عربی میں آخر میں اس آیت کی، اس پہ ذرا وضاحت۔ یہ دیکھیے، یہ تو چونکہ لوگوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق معاملات کریں، وہ بیویوں کو طلاق اگر دینے کی خدا نخواستہ نوبت آ جائے تو ان کو گھروں سے نکال کے باہر نہ پھینک دیں، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اس میں یہ توجہ دلائی ہے کہ اپنے آپ کو تھڑ دلا نہ سمجھو، اپنے آپ کو کمزور نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اگر بندہ ٹھیک رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے تو 1000 راستے اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے، اور رزق کا بھی بہت سامان پیدا کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے اس طرح کے معاملات میں ہر بندے کے لیے کچھ فیصلے کر رکھے ہوئے ہیں۔ آدمی جد و جہد کرے، صحیح رویہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ اس کے لیے کشادگی بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ پوری بات ہے جو اس خاص سیاق میں، کانٹیکسٹ میں کہی گئی۔ باقی آپ اس کو تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو میرے جلیل القدر استاذ امین حسن اصلاحی کی تدبر قرآن میں دیکھ لیجئے، یا میری اپنی تفسیر بھی اب چھپ گئی ہے، البیان میں دیکھ لیجئے۔ یہ صورتوں کے نام کے بارے میں بھی میرے خیال ہے ان کو شاید کنفیوژن ہے کہ سورہ طلاق میں وہ اس کے بارے میں تھوڑا بیان کر دیں کہ یہ کس طرح سے رکھے گئے صورتوں کے نام۔ صورتوں کے کوئی نام نہ اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے۔ جو نام اللہ تعالیٰ نے رکھے وہ وہی ہیں جن کو آپ حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام الف لام میم ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہبریو زبان ہے، عبرانی زبان جو عربی زبان سے پہلے رائج رہی،
اس میں لکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ تصویریں بنائی جاتی تھیں. دنیا کی بہت سی قوموں میں یہ چیز رہی ہے. تو اس میں الف با یہ جتنے بھی الفابیٹس ہیں یہ چیزوں کے نام تھے. جیسے مثال کے طور پر جیم جو ہے وہ اصل میں جمل اونٹ کی صورت میں بنتا تھا. نون جو ہے وہ مچھلی کی صورت میں. تو پرانے زمانے میں جو کیلیگرافی ہے اس کی جب ابتدا ہوئی ہے تو وہ یہیں سے ہوئی تھی. تو قرآن نے اسی کو استعمال کرتے ہوئے صورتوں کے نام رکھے ہیں. باقی جو نام ہے جیسے بقرہ ہے، آل عمران ہے، یہ لوگوں نے رکھے. صحابہ کرام کے زمانے سے کوئی کسی کو لفظ پسند آ گیا، کوئی اور بات ہو گئی تو انہوں نے ایسے ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیا کہ کون سی سورہ پڑھ رہے ہو بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سورہ جس میں بقرہ کا ذکر ہے. تو اس سے اس کا نام البقرہ پڑ گیا. تو یہ جو نام ہمارے ہاں عام طور پر رائج ہیں یہ لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے کچھ نام بھی باقی ہیں. جیسے طٰہٰ اللہ ہی کا رکھا ہوا نام ہے، جیسے یاسین اللہ تعالیٰ ہی کا رکھا ہوا نام ہے. تو یہ حروف مقطعات جن کو کہتے ہیں یہ اس اصول پر رکھے گئے. یہ سوال میرے خیال ہے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا عالم بننے کے لیے کسی خصوصی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی اجازت چاہیے ہوتی ہے، کسی مدرسے میں جانا ضروری ہے، یا کوئی اجازت ہے جو لینی پڑتی ہے؟ دنیا بھر میں جتنے بھی علوم ہیں ان کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں. یا یہ ہے کہ آپ بہت بڑے بڑے جو اہل علم ہیں ان سے براہ راست وہ علوم پڑھتے ہیں، اور یا یہ کہ کسی تعلیمی ادارے میں چلے جاتے ہیں. جب سے دنیا بنی ہے علم حاصل کرنے کے یہ دونوں ہی طریقے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں دینی تعلیم حاصل کرنے کے بہت سے ادارے بھی ہیں، حنفیوں کے بھی ہیں، شافعیوں کے بھی ہیں، مالکیوں کے بھی ہیں، باقی لوگوں کے بھی ہیں. پاکستان میں بھی بہت ہیں، ہندوستان میں بھی بہت ہیں. اب تو یہاں امریکہ میں بھی بہت سے میں نے سنا ہے کہ قائم ہو گئے ہیں. تو آپ وہاں چلے جائیں، وہاں جا کے جو اس کا نصاب ہے اس کے مطابق آپ پڑھ لیں. دین پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ادھر نہیں جانا چاہتے تو پھر یہ ہے کہ اچھے اہل علم کا انتخاب کریں اور ان کے ساتھ براہ راست تلمذ کا، شاگردی کا رشتہ پیدا کر کے آپ پڑھ لیں. دونوں طریقے ہمیشہ سے رائج رہے ہیں. آپ کے جو بہت بڑے بڑے ائمہ ہیں جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، مالک ہیں، امام غزالی ہیں، انہوں نے اسی طریقے سے دین کی تعلیم حاصل کی. یعنی بہت بڑے بڑے اسکالرز سے جا کر کسی سے کوئی ایک علم پڑھا، کسی سے کوئی فن پڑھا. مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی تعلیم اسی طرح ہوئی، میری اپنی تعلیم اسی طریقے سے ہوئی ہے. دوسرا طریقہ وہی ہے کہ کسی باقاعدہ مدرسے میں چلے جائیں پڑھ لیں. تو دونوں طریقے دنیا میں ہمیشہ سے رہے. طریقت، نظام طریقت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور جو اولیاء اکرام گزرے ہیں سب کانٹیننٹ میں جس کا زیادہ ہمیں ایکسپوجر ملتا ہے، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے ان ٹرمز آف دا ایکسپینشن آف ریلیجن؟ یہ سوال دو بن گئے ہیں. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں حقیقت تک پہنچنے کے 3 راستے رہے ہیں. ایک وہ ہے جو فلسفیوں نے اختیار کیا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم عقل کے ذریعے سے کلی حقیقت یا کلی علم تک پہنچ جائیں گے. اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. آپ جانتے ہیں کہ 325-27 قبل مسیح سے فلسفے کی تاریخ شروع ہوتی ہے. اس کا پہلا دور یونانی دور تھا. اس کے بعد پھر دیکارت سے ایک نئے دور کی ابتدا ہوئی، پھر ہیگل، کانٹ، بہت سے لوگ پیدا ہوئے. اس دور کا خاتمہ نیتشے پر ہوا. اب ہم پوسٹ ماڈرن دور میں جی رہے ہیں. اس میں بھی بہت سے لوگ ہیں وہ حقیقت کو اپنے طریقے سے عقلی استدلال سے، آرگومنٹ سے دریافت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ انہی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں. دوسرا وہ گروہ ہے کہ جس میں سب سے بڑا آدمی تاریخ میں گوتم بدھ ہے، وہ مسٹسزم ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ انسان اپنے اندر اگر اتر جائے، اپنے باطن میں اتر جائے تو وہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. عقل کے بجائے آپ ادھر، اس میں کچھ مراقبے کیے جاتے ہیں، چلے کاٹے جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں آہستہ آہستہ انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حقائق کو خود دیکھنے لگ جاتا ہے. تو یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ وہ ہے جو انبیاء نے اختیار کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. وہ انسانوں میں سے کسی کو پیغمبر کے طور پر منتخب کرتا ہے اور پھر اپنی رہنمائی دے دیتا ہے. تو جو مسٹسزم کا طریقہ ہے اس کو عام طور پر ہمارے ہاں جب اسلامائز کرنے کی کوشش کی گئی تو طریقت اور تصوف کا نام دیا گیا. سوال کا دوسرا حصہ کنٹریبیوشن ہے. کنٹریبیوشن بہت سے لوگوں کا غیر معمولی ہے. ان میں مسٹکس بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، علماء بھی ہیں. انہوں نے تبلیغ بھی کی ہے، لوگوں کی اصلاح بھی کی ہے، اپنے اپنے طریقے کے مطابق سبھی کا کنٹریبیوشن. السلام علیکم.
آپ نے دوپہر کو مینشن کیا تھا جب کسی نے میوزک حلال یا حرام کے بارے میں بات کی تھی کہ قرآن پاک میں 5 چیزیں مینشن کی گئی ہیں جو حرام ہیں. ذرا تھوڑا سا ایکسپلین دوبارہ کر دیجیے. جی قرآن مجید نے یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے یہ مولویوں سے چھین لیا ہے اور خود بیان کر دیا ہے، کیونکہ اسی سے ساری خرابی پیدا ہوتی ہے. تو قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت 31-32 میں اس کو موضوع بنا کر اللہ تعالیٰ نے فائنل ورڈکٹ دے دیا ہے. اس میں یہ بتایا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں. پھر عرض کر رہا ہوں صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں. پہلی بدکاری، دوسری حق تلفی، تیسری کسی کی جان مال یا عزت کے خلاف زیادتی، چوتھے شرک، اور 5ویں اپنی طرف سے دین بنانے کی کوشش کرنا. غامی صاحب ایک سوال میرا بھی ہے. جو ہمارے امریکن فرینڈز ہیں کرسچنز جوز، وہ ویسٹرن کتابوں کو پڑھ کے کچھ سوال اٹھاتے ہیں. ان میں سے ایک سوال اکثر مجھ سے پوچھا گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی ذرا وضاحت کریں. لیزلی ہیزلٹن نے اپنی بک لکھی آفٹر دا پروفٹ، اس میں اس نے ایک ایشو ریز کیا کہ ہار کا قصہ، جی ایک الگ ایشو جورسپروڈنس کے حوالے سے اس نے ریز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی پہ نکاح میں یہ لکھوا لیا کہ جب تک کہ فاطمہ زندہ ہے اس وقت تک علی دوسری شادی نہیں کر سکتے. تو لیگلی تو ہم یہ اس کو پری نیپچول ایگریمنٹ کے حساب سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نکاح میں آپ کوئی بھی کنڈیشن رکھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے جو بہتر سمجھا وہ انہوں نے کیا. لیکن جو سوال اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام باپ نہیں تھے، وہ ایک پروفٹ بھی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی دے رہے تھے. تو باقی امت کی بیٹیوں کے لیے تو 4 شادیاں ان پہ امپوز کر دی گئیں. جب اپنی بیٹی کی بات آئی تو اس پہ یہ شرط رکھی گئی. تو یہ ڈسکرمنیشن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ کی یا نہیں کی؟ اب اس کی ذرا وضاحت کیجیے. جی میں 2-3 نکات کی صورت میں اپنی تحقیق اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں. پہلے تو جو آخری حصہ ہے آپ کا، اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی آپ کے لیے کہ آپ 4 شادیاں لا کے مسلط کر دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر یہ بات کہہ دی ہے کہ خاندان اور یہ گھر کا ادارہ یہ ایک میاں بیوی سے بنتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ آدم کے لیے کوئی 10-12 حوا پیدا کرتے یا کم سے کم 4 تو پیدا کرتے. ایسا نہیں ہے. انہوں نے تو گویا انسانیت کی تخلیق کی ابتدا ہی ایک میاں بیوی سے کی. تو اس لیے یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، کسی طرح بھی ٹھیک نہیں. آپ جانتے ہیں کہ دنیا بہت سے مراحل سے گزری ہے. تو ایک زمانہ وہ رہا ہے جس کو ہم قبائلی زمانہ کہتے ہیں. اس وقت ریاست اس طرح منظم نہیں تھی، تو لوگوں کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا تھا کہ ان کی بہت سی اولاد ہو. یعنی 40-50 بیٹے ہوں تو آپ قبائلی معاشرے کے اندر عزت سے جی سکتے تھے. تو اس سے تعدد ازواج کا رواج قبائلی معاشرے میں پڑا، زیادہ بیویوں کا، کیونکہ ایک عورت کے تو بس کی چیز نہیں تھی. تو یہ اس کا پس منظر ہے. اس میں سوال صرف اتنا سا تھا کہ کیا اس پر پابندی لگا دے اللہ تعالیٰ؟ تو پابندی نہیں لگائی گئی. صحیح پریزنٹیشن یہ ہے کہ یہ جو رواج تھا یہ آپ سے آپ کم ہوتا چلا گیا، اب کم و بیش بہت ہی کم ہو گیا ہے، لیکن پابندی نہیں لگائی گئی کیونکہ انسانی ضرورتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اس پر پابندی لگا دی جاتی تو بعض مشکلات پیدا ہو جاتی. تو صحیح پریزنٹیشن اس معاملے میں یہ ہے. سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ جو بیان کیا گیا ہے، یہ پوری کتاب میں نے دیکھی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. اصل میں ہمارے ہاں کچھ مستند کتابیں ہوتی ہیں جن میں اس زمانے کے تاریخی ریکارڈ کو پیش کیا گیا ہے. ان میں سب سے زیادہ مستند کتابیں حدیث کی کتابیں ہیں، سب سے زیادہ مستند. وہ بھی انسانی کام ہے، اس پر بھی بہت کچھ کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد تاریخ کے بھی بعض ماخذ جو ہے وہ مستند ماخذ ہیں، لیکن بہت سی کتابیں گپوں کی کتابیں، ان میں کہانیاں ہیں، ان میں قصے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اب تو آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کے بہت ذرائع ہیں. ایک زمانے میں کہانی گو، قصہ گو، داستان گو جن کو کہتے ہیں، وہی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہوتے تھے. تو اس میں مذہبی کہانیاں بھی بہت شوق سے سنائی جاتی تھی، بنائی جاتی تھی. تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ ایسی کوئی بات رسول اللہ نے لکھوائی تھی. واقعہ بالکل الگ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہی. اس پر حضور نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، کیونکہ اس طرح ایک دشمن حق کی بیٹی اگر آ جاتی تو اس سے بہت مسائل پیدا ہو جاتے، اور یہ ہر باپ کو حق ہے کہ وہ کسی رشتے پر اعتراض کرے. یہ کہ آپ نے کہا کہ مسلمان مرد یا عورت کی شادی کسی مشرک سے نہیں ہو سکتی، اور آپ نے قرآن مجید کی آیت کی طرف بھی توجہ دلائی. اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو غیر مسلم اور مشرک کا فرق تھوڑا واضح کر دیجئے، اور دوسرا یہ کہ مشرک کا الٹ تو معاہد ہوتا ہے، تو بہت سے غیر مسلم ایسے بھی ہیں جو معاہد ہوتے ہیں. جیسے کچھ مذاہب تو
بالکل معاہد ہے، جیسے سکھ مذہب ہے وہ بالکل توحید پہ کھڑا ہے. اس کے علاوہ یہودیت بھی بنیادی طور پہ توحید پہ ہے، اور عیسائیت بھی توحید کا مذہب ہے. حتیٰ کہ بعض اسکالرز تو ہندو مت کی بھی اصل کو توحید مانتے ہیں. تو اس حساب سے تو پھر باقی ان تمام مذاہب کی مسلمان لوگوں کے ساتھ شادیاں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، اہل کتاب پر ہمارا سب سے بڑا اعتراض ہی یہ ہے کہ وہ معاہد نہیں رہے. یہی کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے معبود بنا لیے، خاص طور پر مسیحیوں کے ساتھ. تو ہماری بحث ہی یہ ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس کائنات میں ذات خداوندی کا ظہور ہوا ہے حضرت مسیح کی صورت میں، اور وہ اس کو بیٹے کی ایک خوبصورت تعبیر میں بیان کرتے ہیں. قرآن مجید نے جگہ جگہ ان کے شرک کو بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شرک اور توحید کے بارے میں یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ ان کے مابین نکاح نہیں ہونا چاہیے، شادی نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات جو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں 2 درجے ہوتے ہیں تمام ہدایات کے عام طور پر. ایک وہ ہے کہ کسی چیز کو آپ فرض کر دیتے ہیں، لازم کر دیتے ہیں، جیسے 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں یا روزے ہیں فرض کیے گئے ہیں. کچھ چیزیں فرض نہیں ہوتی، وہ پسندیدہ ہوتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام لوگ کریں لیکن ان کو لازم نہیں کیا جاتا. اس کے بالکل الٹ بھی 2 ہی کیٹیگریز ہوتی ہیں. کچھ چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں. تو مذہبی اختلاف اگر کہیں موجود ہے اور کوئی مسلمان عورت یا مرد کسی غیر مسلم سے شادی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں خاندان میں کانفلکٹ پیدا ہوگا. اگر مذہب آپ کی کوئی اصولی دلچسپی کی چیز ہے تو قدم قدم پر معاملات خراب ہوں گے. چونکہ دونوں سے اولاد پیدا ہونی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ اب بچہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ غیر مذہب میں شادی کر کے اپنے لیے کیا مسائل پیدا کر لے گا، وہ عورت ہو یا مرد ہو. یہ معاملہ پسندیدگی ناپسندیدگی کے دائرے کا ہے. یعنی اچھا نہیں ہے کہ آپ یہ شادی کریں. حرمت کہاں واقع ہوتی ہے؟ جہاں شرک پایا جاتا ہے، اور وہ شرک جہاں بھی پایا جائے گا حرمت واقع ہوگی. اس میں جب اسلام کا غلبہ قائم ہو گیا تھا اس وقت ایک چھوٹی سی ایکسیپشن دی گئی تھی، اور وہ یہ کہ اب چونکہ اسلام کا غلبہ قائم ہے، توحید کی تہذیب وجود میں آ گئی ہے، شرک کو آخری درجے میں شکست ہو گئی ہے، تو اب اگر اہل کتاب میں سے کسی خاتون سے آپ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ ایک ایکسیپشن تھی، کوئی لا نہیں تھا. قانون وہی ہے کہ شرک اور توحید میں شادی نہیں ہو سکتی. ابارشن اور پرو چوائس کے بارے میں سوال آیا جی کہ اسلامی ہے. ابھی میں نے آپ کو جو تخلیق کا پروسیس بتایا ہے قرآن مجید میں، اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی یہی بتایا کہ 120 دن تک وہ حیوانی وجود ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا. جان ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، لیکن اس کا وجود حیوانی وجود ہوتا ہے 120 دن تک. 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کسی وقت اس میں انسانی شخصیت پھونک دیتے ہیں نفخ روح کر کے. تو اس سے پہلے اگر کوئی ضرورت ہے تو ابارشن ہو سکتی ہے. اور یہ مختصر جی آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں بھی بالکل جائز ہے. اس پر میرا جو آرٹیکل ہے میری کتاب مقامات میں، وہ بھی آپ پڑھ لیجئے. اس میں میں نے جو اس کے خلاف آرگومنٹ دیا جاتا ہے اس کا تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں کیا غلطی ہے. وہ انگریزی میں بھی آپ کو مل جائے گا، سلیکٹڈ ایسیز آف جاوید احمد غامدی میں موجود ہے. بالکل جائز ہے، بلکہ ضرور اپنے آرگنز دینے چاہیے. اگر آپ کا کوئی عضو کسی کے کام آ سکتا ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. السلام علیکم غامدی صاحب. اٹس اے لٹل کنٹروورشل کویشچن، لیکن مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ انسان اپنے سیلف ریفلیکشن کے اوپر آپ کا بہت ایمفسس ہے کہ آدمی کو اپنا سیلف ریفلیکشن کرنا چاہیے اور اس کے حساب سے یو ورک ٹورڈس دا امپروومنٹ آف یور پرسنالٹی اینڈ ایوری تھنگ ایلس. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت اس میں انٹینس اور ڈیپ ہو جاتے ہیں اور وہ مسٹیسزم کی کیٹیگری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ آئی تھنک ان کو پھر کچھ اتنا زیادہ انوالو ہونے کی وجہ سے ان کا مطلب ان کا جو تھاٹ کا پروسیس ہوتا ہے دے بیکیم فوکس اپان ون تھنگ. تو آپ یہ کیسے ڈسکریمنیٹ کریں گے کہ آدمی کو جو کچھ بھی اس کے جو ایکشن اور ری ایکشن ہو رہے ہیں بیکاز ایک پرٹیکولر آدمی ایک چیز کی طرف اتنا زیادہ ڈیڈیکیٹڈلی انوالو ہے، اس کے بعد جو ایولیوشن ہو رہی ہے اس کے بیہیویئر کے اندر وہ ٹرولی بیکاز آف دا ڈیوائن گائیڈنس ہو رہی ہے یا اس کو کوئی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہو گیا کہ اس کو ڈیلوژن ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ اب دونوں چیزیں ہوتی ہیں جی. یعنی بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کے بارے میں اوہام جس کو کہتے ہیں ان کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے. میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جو دیہات میں رہتے ہیں، یک بیک ایک جسمانی
سے آگے بڑھ کے ذہنی مرض ہوا اور انہوں نے فرانسیسی اور لاطینی بولنی شروع کر دی. بہت ہوتا ہے. اس کے اوپر بہت سی ریسرچ بھی لوگوں نے کی ہے کہ اس کا باعث کیا ہوتا ہے, کیسے ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو مینٹل ڈس آرڈر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. یہ جو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر آدمی کو خواب آتا ہے, یعنی کم لوگ ہوں گے, عورتیں مردیں سب خواب دیکھتے ہیں. تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اندر شخصیت موجود ہے, جب ہم سو جاتے ہیں تو وہ چیزوں کو تمثیل میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے, ڈراماٹائز کرتی ہے. اس کے اوپر بہت کام کیا ہے سگمنڈ فرائیڈ نے, بہت سے لوگوں نے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کئی طریقوں سے یہ خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ بعض اوقات اپنے جسم پر غلط جگہ پہ ہاتھ رکھ لیں تو اس کے بوجھ کو بھی ایک تمثیل میں اندر بدل دیتا ہے. آپ کے خیالات, آپ کی خواہشیں, آپ کی امنگیں وہ تمثیلی شکل اختیار کر لیتی ہیں. آپ بہت زیادہ کسی چیز میں انوالو ہو جائیں تو وہ چیزیں بھی آپ کو پھر خواب کی شکل میں تمثیل بن کے, ایک ڈرامہ بن کے وہ سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ مسٹیکل جو ایکسرسائزز ہیں وہ کریں تو اس کے نتیجے میں جو خواب سوتے میں دیکھے جاتے ہیں وہ آدمی بیداری میں بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اس کو حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے بہت احتیاط کرنی چاہیے. اسی وجہ سے میں لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑیں, کیونکہ کچھ نہیں معلوم کیا جا سکتا ہے کب وہ آپ کے لیے افادیت کے دائرے سے نکلیں اور ایک ذہنی مرض بن جائے. کئی لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ بالکل مریض ہو کر رہ گئے. تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. جی یہ سوال آخری ان کی طرف سے آیا کہ یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں بردر نعمان علی خان کے بارے میں, اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ میں بس ایک اصولی بات ہی کہہ سکتا ہوں جی کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے. جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے, آخری درجے میں معلوم نہ ہو جائے, پوری تصدیق نہ ہو جائے, ہماری زبان پر کوئی بات نہیں آنی چاہیے. مسلمان افواہیں اڑانے والے نہیں ہوتے. اگر کوئی بات کسی شخص کے بارے میں کہی جا رہی ہے, آپ کا کوئی کنسرن ہے اس سے, تو پھر آپ کو تحقیق کرنی چاہیے. جب آپ کا پورا اطمینان ہو جائے, پورا یقین ہو جائے, اس کے بعد پھر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون آدمی ہے. اگر وہ ایک کامن مین ہے تو اس کے ایپ پر پردہ ڈالیے. اگر وہ ایسا کوئی کام کر رہا ہے جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, دوسرے کو نقصان سے بچانے کی کوشش کیجیے. اگر وہ کوئی مذہبی رہنما ہے یا وہ کوئی سیاسی لیڈر ہے, پوری دنیا کو بتا دیجئے کہ تحقیق کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو میرے نزدیک یہ ہے اس معاملے میں. میں حقیقت سے بالکل واقف نہیں ہوں. میں اللہ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ کسی کے بارے میں کوئی بات بغیر تحقیق کے کہوں. بس پرنسپل بتا سکتا ہوں, وہ میں نے بتا دی. بہت شکریہ مہندی صاحب.